ہمسائے کی بیگم۔ زمانے قدیم میں اہل عرب جب کوئی بستی بساتے تو وہاں ایک طرز اور ایک ہی شکل کے کچے مکان بناتے۔ مٹی سے بنے گھروں کے اوپر کھجوروں کے پتوں سے بنی چھت، جس کے نتیجے ستون کے لیے بھی کھجور کے درخت کا تنا استعمال کیا جاتا۔ اسی طرح دروازے اور روشندان بھی ایک جیسے ہوتے تھے، جن کے لیے صحرائی جھاڑیوں سے الگ کی گئی شاخوں کے اوپر کھجور کے پتوں سے چادر بنا کر لگائی جاتی تھی۔ یوں وہ ایک پردنما دروازے کا کام دیتا تھا۔ ہر گھر کے صحن میں ایک دو کھجور کے درخت ہوتے تھے، تو یوں ایک جیسے دکھائی دینے والے کھجوروں میں بعض اوقات لوگ غلطی سے دوسرے کے گھروں میں بھی داخل ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسی ہی بستی میں رہنے والے ایک کسان نے ایک صبح کھیتوں میں جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ آج شام دوسرے قبیلے کے سردار میرے مہمان ہیں، گندم کا حریص اور زیتون کے تیل میں بکری کی ران بھون کر تیار رکھنا۔ وہ بازار سے تمام ضروری اشیاء لے کر بیوی کے حوالے کر کے اپنی بکریاں وغیرہ لے کر کھیتوں کی جانب چلا گیا۔ کھجور کے پکنے کا موسم تھا۔ حبس اور ہلاکی گرمی میں جب پیڑوں کا سایہ بھی مسافر کو راحت نہیں دیتا تھا، تو وہ کسان دوپہر کے وقت کھیتوں سے واپس گھر کی جانب چل دیا۔ باڑے میں بکریاں باندھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو منہ لپیٹ کر چٹائی پر بے خبر سو رہی ہے، اور گھر میں کسی بھی قسم کے کھانے کی خوشبو بھی نہیں آ رہی۔ تو گرمی سے بے حال اس شخص کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ فوراً لاٹھی اٹھائی اور پوری قوت سے بیوی کی کمر میں دے ماری، اور ساتھ غصے میں ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، اگر شام تک کھانا تیار نہ ہوا تو تمہارے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یوں غصے میں برا بلا کہتا وہ کمرے سے باہر نکل کر پینے کی غرض سے باورچی خانے میں گیا، تو اس کو محسوس ہوا کہ وہ تو غلطی سے اپنے پڑوسی کے گھر میں آ گیا ہے، اور اوپر سے اس نے پڑوسی کی بیوی کو پیٹ بھی ڈالا ہے۔ پریشانی اور گھبراہٹ میں فوراً وہاں سے بھاگا اور اپنے گھر میں گیا تو دیکھا ہر چیز بہترین طریقے سے تیار اور رکابیوں میں سجی ہوئی ہے۔ شام کو جیسے تیسے کر کے اس نے سردار کی دعوت کی، اور اس کو رخصت کرنے کے بعد وہ اپنے پڑوسی کا انتظار کرنے لگا کہ وہ اپنی بیوی کی شکایت پر ابھی آئے گا اور جھگڑا کرے گا، ہو سکتا ہے جرگہ بھی ہو اور مجھے سزا بھی ملے۔ خیر پڑوسی تو نہ آیا، لیکن وہ اگلے چند روز ڈر کر جب بھی اپنی پڑوسی کو دیکھتا کنی کترا کر راہ بدل لیتا۔ یوں ایک ہفتہ گزر گیا۔ پڑوسی تو نہ آیا، لیکن وہ ضمیر کے ہاتھوں پشیمان ہو کر ایک دن اسی پڑوسی کے گھر چلا گیا اور باہر کھڑے ہو کر اس کو آواز دی۔ وہ باہر آیا، بڑے اتفاق سے ملا تو اس نے حوصلہ پا کر آہستہ آواز میں اسے ساری بات بتائی، معافی مانگی، کہا میں تمہاری بیوی سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں اور ہر طرح کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کی بات سن کر اس کا پڑوسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، خدا کے بے وقوف بندے کیوں ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ میں تو پچھلے چند دنوں سے پریشان تھا کہ ایسی کون سی نیکی میں نے کی ہے جس کی وجہ سے میری بیوی یک دم بدل گئی ہے۔ مجھے تو اس قصے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور میری بیوی بھی شاید سمجھ رہی تھی کہ وہ میں ہی تھا، کیونکہ جیسے ہی میں گھر پہنچتا ہوں وہ میرے جوتے اتروا کر میرے پاؤں دھوتی ہے، پھر میرے ہاتھ دلوا کر دسترخوان پر بٹھاتی ہے اور ہر روز لذیذ پکوان کھانے میں دیتی ہے، میری ٹانگیں دباتی ہے، میرے سونے کے بعد سوتی ہے، اور جاگنے سے پہلے جاگ کر قہوہ پیش کرتی ہے، اور یہ تم ہو کہ یہ سارا بحرم توڑنے پر دوڑے چلے آئے ہو۔ سنو، یہ کچھ دینار میری طرف سے رکھ لو، اور ایسا کرو مہینے میں ایک آدھا بار ایسی غلطی کرنے آ جایا کرو۔